الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش، اس کا حسب نسب، یہ سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ انسان رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے. رشتہ داری، خاندان، اقربا، ہمارا دین اس رشتہ داری کے متعلق بھی وصیت کرتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت فرمائی. آج خاندانی زندگی میں جتنا ٹوٹ پھوٹ ہے، جتنا اختلاف اور جھگڑے ہیں، دین کی تعلیم کا یہ حصہ فراموش ہے. دین کی ہدایت کا یہ سلسلہ نظر انداز ہے. اس کے متعلق جو دین نے تعلیم دی ہے، مسلمان اسے بھول چکا ہے، اور ان کا رشتہ داروں کے ساتھ بدقسمتی سے معاملہ قریب قریب ایسا ہی ہو گیا جیسے غیر مسلموں کا ہوتا. جیسے وہاں خاندان کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہاں تو اس سے بھی ترقی ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. وہاں تو اور ترقی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. تو رشتہ داری کے سلسلے میں مسلمانوں کا طرز عمل بھی قریب قریب غیر مسلموں کی طرح ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لا يدخل الجنہ قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. یہ حق تلفی کرنے والا، رشتہ داری کو قطع تعلق کرنے والا، ان کے حقوق کو ضائع کرنے والا، ان کے حق تلفی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة قاطع. اہمیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گندگی کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. قطع تعلق کرتا، رشتہ داری ختم کرتا، رشتہ داری کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہو. فرمایا یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. پہلے صفائی ہوگی. جنت میں نہیں جائے گا.
اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من وصلک وصلتہ، جو اس رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جوڑنے کا مطلب یہ کہ اس پر میری خاص فضل و کرم ہوگا، اس پر میری خاص رحمت ہوگی۔ وَمَنْ قَطَعَكَ، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، یعنی میں اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے محروم کر دوں گا۔ اس کا ایک خاص عنوان ہے ہمارے دین میں، صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جس کے ثمرات اس دنیا میں بھی بڑے واضح ہوتے ہیں، انہی میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا تو ہے ہی، آخرت میں اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی فرمایا من احب ان یبسط له الرزق وینسأ له فی اسری فلیصل رحمہ، جسے یہ چاہت ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، کشادگی ہو، اور اس کا آثار قدم تا دیر اس دنیا میں رہیں، یعنی اس کی عمر میں، زندگی میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق کی کشادگی، رزق کی فراخی، زندگی میں برکت، رزق میں برکت، یہ اس عمل کا صلہ ہے اس دنیا میں۔ یہ عمل ایسا ہے، اور یہ بات اسباب کی دنیا میں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ عام طور پہ جب خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، آدمی ذہنی طور پہ، دماغی لحاظ سے ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے، بوجھ میں رہتا ہے، گھٹن میں رہتا ہے، جس سے اس کے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ صحت بھی متاثر ہوتی، کاروبار بھی متاثر، اور کوئی آدمی اس سلسلے میں صلہ رحمی کا سلوک کرے، اچھے اخلاق کا معاملہ کرے، آگے بڑھ کر نیکی کرنے والا ہو، اس پہ اطمینان ہوگا، اسے اطمینان ہوگا، اور ظاہر ہے اس اندر کے اطمینان سے اس کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا، اس کے کاروبار پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو صلہ رحمی ہمارے دین کا بڑا خلق ہے۔ رشتہ داری کے حقوق ہیں، تقاضے ہیں، صاحب حیثیت ہے، یہ ان کی ضرورت کو مالی لحاظ سے پوری کر رہا ہے۔ حیثیت اتنی نہیں تو ضرورت مندوں کے لحاظ سے جو اس سے بن پاتا ہے، وقت کے لحاظ سے، دلجوئی کے لحاظ سے، ملاقات کے لحاظ سے، کسی بھی طرح اسے اس کے دل میں خوشی پہنچا دے، یہ بھی صلہ رحمی، یہ بھی اسی طرح غریب ہے، یہ بھی مالی طور پہ اتنا خوشحال نہیں ہے،
حوصلہ تو دے سکتا ہے، تسلی تو دے سکتا ہے، کچھ میٹھے بول تو بول سکتا ہے، کچھ اس کی دلجوئی تو کر سکتا ہے جو اس سے ہو سکتا۔ آج مسلمانوں میں رشتہ داریاں ختم ہو رہی، خاندانی نظام سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیونکہ خاندانوں میں آج صلہ رحمی نہیں ہے۔ دین کا یہ حصہ، دین کا یہ خلق نظر انداز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے جہاں اپنا حق بتایا ہے، پھر والدین کے حقوق بتائے ہیں، ساتھ ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت بھی ہے۔ گناہ اتنا بڑا، اس قدر تعلق اور رشتہ داری کی حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا، اس گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر رشتہ داریوں میں عام طور پہ ہوتا ہے ہم تو اچھا کرتے ہیں، وہ اچھا نہیں کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر تم صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدلے کے طور پہ کرو گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی کا حق نہیں ہے، یہ تم نے صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا۔ لیس الواصل بالمکافی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم بدلے میں ایسا کر رہے ہیں۔ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، صلہ رحمی کا حق تو یہ ہے کہ وہ قطع تعلق کر رہا ہے، وہ حق تلفی کر رہا ہے، وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے، تم آگے بڑھ کر رشتہ جوڑ رہے ہو، تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کر رہے ہو، تم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ادا کر رہے ہو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس لیے کہ اگر اس نے برائی کی اور تم بھی بدلے میں برائی ہی کرو گے تو پھر تو خاندان نہیں رہے گا، پھر تو رشتے نہیں رہیں گے، پھر تو معاشرہ کے اندر برائی ہی پھیلے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بھائی آیا، کہنا حضرت یہ میرا بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہ ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ہی ڈالتا ہے۔ میں نے بھی طے کر لیا، اب اس کانٹے ڈالتا ہے ہم بھی کانٹے ڈالیں گے۔ حضرت فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو۔ وہ توڑ رہا ہے، تم آگے بڑھ کے جوڑ لو۔ اسے صلہ رحمی کا احساس نہیں، رشتہ داری کے حقوق کا احساس نہیں۔ تم تو دیندار ہو نا، تم تو نمازی ہو، تم تو حاجی ہو، تم تو روزے دار ہو، بھائی تمہارے دل میں تو کہیں اللہ کا خوف ہے، تم آگے بڑھ کر اچھا سلوک کرو۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا، وہ روزے نہیں رکھ رہا تو میں بھی روزے نہیں رکھوں گا۔
وہ اس کا دین ہے، اس میں کوتاہی کر رہا، میں تو اپنا دین نہیں خراب کروں گا۔ جی وہ روزے نہیں رکھ رہا، میں بھی نہیں رکھ رہا، اس کے اخلاق اچھے نہیں اس لیے میں بھی بد اخلاق۔ صل من قطعک، وہ جو قطع تعلق کر رہا ہے تم صلہ رحمی کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کر رہا ہے تم معاف کر دو۔ واعطِ من حرمک، جو حق ادا نہیں کر رہا تمہارا تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کرو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا؟ یہاں تو پتھر کا جواب اینٹ سے ہے، بات کا جواب گالی سے ہے۔ رشتے نہ رہے، خاندان نہ رہا، اس لیے کہ دین کا یہ حصہ نہ رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صلہ رحمی تو میرے رحمان کی صفت کی خاص شان ہے، خاص شاخ ہے، رحمان۔ یہ صلہ رحمی تو میری رحمت کی خاص شاخ ہے، جو اس کا لحاظ اور خیال رکھے گا میں اس کا لحاظ اور خیال رکھوں گا، یعنی میری خاص اس پہ میری رحمت ہوگی، وہ میری خاص عنایت کا مستحق ہوگا۔ اور جو اسے نظر انداز کرے گا وہ میری نظر عنایت سے محروم ہوگا، میری نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ آج جو مسلمانوں میں بربادی ہے، جہاں زندگی کے اور شعبوں کے بہت سارے گناہ ہیں جس کا نتیجہ ہے، وہاں ایک یہ بہت بڑی برائی بھی موجود ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيع العمل وتحابوا بالألسن وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصار۔ ایک وقت آئے گا معلومات کی کمی نہیں ہوگی، انگلی رکھیں اسکرین پہ ساری معلومات مل جائیں گی، اس موضوع کی ساری احادیث بھی آ جائیں گی، آیات بھی آ جائیں گی، بٹن دبانے کے دیر کس زبان میں ترجمہ چاہیے وہ بھی آ جائے گا، کس محدث اور کس مفسر کی تفسیر چاہیے، تشریح چاہیے، وہ بھی آ جائے گی، کوئی کمی نہیں۔ وضيع العمل، اللہ کے نبی فرمانے لگے کردار نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، زندگی میں اخلاق نہیں ہوں گے، معلومات کی کمی نہیں ہوگی۔ اظہر الناس العلم وضيع العمل، اس پہ میں مضمون تو بہت اچھا لکھ لوں گا، تقریر بھی اچھی کر رہا ہوں، لیکن زندگی عمل سے خالی۔ وضيع العمل وتحابوا بالألسن، لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے لیکن دل محبت سے خالی ہوں۔ وتباغضوا بالقلوب، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کھوٹ ہے۔ وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب رشتوں میں اتنا محبت کے رشتے، بیٹی اور ماں،
بیٹا اور باپ، بیوی اور شوہر، یہ سب سے محبت والے رشتے. اور میرے عزیزو، جب ان رشتوں ہی سے محبتوں کے پھول مرجھا جائیں تو بتائیے پھر کن رشتوں میں محبتیں رہیں گی؟ جسے اپنے باپ کا لحاظ نہیں تو وہ اپنے چچا کا کیا لحاظ رکھے گا؟ جسے اپنی ماں کا ہی خیال نہیں تو وہ اپنی خالہ کا کیا خیال رکھے گا؟ سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. پہلے لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے اور رابطے کی شکل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جی چاہتا تھا ملنے کا، جی چاہتا تھا بات کرنے کا. سواری نہیں ہوتی تھی، رابطے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی. اب سواریاں ہیں، رابطے کی شکلیں بھی ہیں، بات کرنے کا دل نہیں کرتا. پہلے چھٹی کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے، اب چھٹی کے دن ہوٹل میں جائیں گے، کلب میں جائیں گے. پہلے رابطے کی شکلیں نہیں تھی، لیکن اندر چاہت تھی ملنے کی، اندر محبت اٹھتی تھی بات کرنے کی. اب یہ ساری شکلیں موجود ہیں، دل اتنے خراب ہو گئے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دل اتنے خراب ہو گئے کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر کہتے ہیں ہمیں دینداری کی برکتیں ملے. ارے میاں دینداری ہے کہاں؟ دینداری تو نہیں رہی. کوئی خوش نصیب خاندان ہی ہوگا جہاں ملنا جلنا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی محبت کے ساتھ. اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت اور ہوس یہ اخلاق میں لے جاتی ہے. دنیا کی یہ ہوس، دنیا میں بڑا بننے کا شوق یا زیادہ مال کی ہوس، یہ آدمی کے اخلاق میں لے جاتی ہے. اخلاقیات بھی نہیں رہتے. رشتے اور خاندان تو اچھے اخلاق سے اور صلہ رحمی سے جڑتے ہیں نا. بہت مقبول کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. لیکن اس گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ جب یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اس گھڑی میں تو ان کی دعائیں روک دی جاتی ہیں. جب تک ان کے آپس میں دل صاف نہیں ہوں گے ان کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی. مقبول راتیں، مقبول گھڑیاں، وہاں بھی یہ خالی ہاتھ رہتا ہے. اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے. سامنے والے کیا کہہ رہا ہے وہ اس کا دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمیشہ دینے والے بنو، حق پورا کرنے والے بنو،
حقوق ادا کرنے والے بنو، اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بنو. لیکن آج ہر آدمی یوں کہہ بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے. اسے یہ احساس نہیں کہ میں نے کتنے حقوق ادا کیے، میرے ذمے جو فرض تھا وہ کتنا پورا کیا. ہر ایک کو شکوہ ہے، شکایت ہے کہ مجھے نہیں مل رہا. تو جب سبھی مانگنے پہ آ گئے تو کسی کو نہیں مل رہا، اور جب سب دینے پہ آ گئے تھے سب کے حقوق پورے ہو رہے تھے. دینے والے پر اب تو ہر طرف مطالبہ ہے نا ہمارے حقوق، ہر طرف ایک ہی آواز ہے، ہمارے حقوق. کہیں یہ احساس نہیں کہ جو میری ذمہ داری بنتی تھی وہ پورے کر رہا ہوں. تو رشتہ داری، خاندان، یہ ہمارے دین کا مبارک سلسلہ ہے. ہم غیر مسلموں کی طرح زندگی نہیں گزارتے کہ باپ مر گیا اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو. ابھی جاپان میں ایک رپورٹ آئی، 1 سال میں سینکڑوں بوڑھے گھر میں ایسے پڑے مل گئے کہ جن کے مرنے کے وقت کوئی ان کے قریب نہ تھا، اور بعضوں کا پتہ تو کئی دنوں کے بعد، اور بعضوں کا 1 سال کے بعد. شکل پہچاننا مشکل ہو گئی، مرا کون ہے. کوئی پرسان حال نہیں. یہ غیر مسلموں کی زندگیاں ہیں. مسلمانوں کے ہاں تو اس رشتے کی بڑی قدر و قیمت ہے. بلکہ یہ تو قریب رشتہ داری ہے نا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور مقدس رشتہ داری کا بھی تذکرہ کیا ہے. مقدس رشتہ داری، اور وہ مقدس رشتہ داری اسلامیت کی بنیاد پر ہے. اسلامی برادری جس کی بنیاد اسلامیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مقدس رشتہ قرار دیا. یہ بھی بڑا مبارک رشتہ ہے. اس کے بھی حقوق بتائے ہیں. تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اس کے بھی حقوق بتائیں. ملاقات میں سلام کہنا. قریبی رشتہ دار تو بہت بڑھ کر ہیں، لیکن اسلامیت کی بنیاد پر جو برادری ہے اس کے بھی حقوق ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایمان والا دوسرے ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک مضبوط عمارت. اور عمارت کی جتنے اینٹیں ہیں یہ ایسی ہیں جیسے مسلمانوں کے افراد. جب یہ آپس میں باہم جڑی ہوتی ہیں تو ایک قلعہ بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہیں. اسلامی برادری، اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے اور ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث ہیں، اور پھر ایک طاقت بن جاتی ہے، ایک محفوظ قلعہ بن جاتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا، ثم شبک بین اصابعہ. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی تو فرمایا اس کا وجود ایک ہو گیا. ایک طاقت بن گئی.
جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے تو اس امت کے افراد، اسلامی برادری کے یہ سارے افراد آپ کے دستے بازو تھے. دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کے لیے قربانیاں، دین کی حفاظت، یہ سب دستے بازو تھے. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ پوری برادری نے آپ کی نیابت میں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. قیامت تک اس ذمہ داری اس امت نے ادا کرنی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ جیسے آج ہے، جب یہ برادری آپس میں انتشار کا شکار ہوگی، بہم دستے گریبان ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو اس امانت کو کس طرح ادا کرے گی؟ اس لیے کہ اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی، آپس کا اتفاق، باہمی اتحاد تو ضروری ہے. تو ذمہ داری کو تو کیا پورا کرتے، آج خود اس کا اپنا وجود خطرے میں آ گیا ہے. اس لیے کہ جب عمارت کی اینٹیں بکھر جاتی ہیں، پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے. تو یہ اسلامی برادری بھی نہ جانے کتنی تقسیموں کا شکار ہے، اور ہر تقسیم ایک دوسرے سے نفرت، اور ہر گروہ ایک دوسرے سے بام دستے گریبان. اس کا وجود خطرے میں. اس برادری کی بھی حقوق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے المؤمن للمؤمن المؤمنون کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس پوری امت کے افراد ایک جسم کی مانند ہیں، اور اس کے تمام افراد جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. جسم کے اعضاء کی طرح اس امت کے تمام افراد جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اور ظاہر ہے آنکھ کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، سر کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس برادری کی کسی فرد کو دنیا کے کسی خطے میں تکلیف ہو تو یہ مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے. لیکن کیسی بے حسی ہے یہ امت، کیسی بے جان ہو گئی، کوئی احساس نہیں رہا. وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، یہ اس ملک کی بات ہے، یہ اس صوبے کی بات ہے، یہ اس زبان والوں کی بات ہے، یہ تو اس علاقے کی بات ہے. یہ بے حسی کیوں آئی؟ وہ ایمان کی روح ہی نہ رہی. فالج گر جائے نا، فالج، تو جسم کے اس حصے میں جان نہیں رہتی. تو وہ حصہ دوسرے جسم کے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا. جان جو نہیں ہے، جسم کے جس حصے میں فالج گر جائے وہ بے جان ہو جاتا ہے. وہ جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، جان نہیں. جب اس امت کے افراد پر نفس پرستی، شہوت پرستی، دنیا پرستی کا فالج گر جائے نا، اس کی ایمان اور دینداری پر فالج گر جائے دنیا پرستی کا، شہوت پرستی کا، تو پھر یہ اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں کرتا.
بس اوقات دشمن طاقتور ہوتا ہے یا اس کا بھائی اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن ہو تو بھائی نا. تو اگر آدمی اپنے ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتا تو بتائیے کیا دل میں بھی درد محسوس نہیں کرتا؟ دل میں بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا؟ کیا بے حس ہوتا ہے؟ یہ بے حسی تو وہیں ہوتی ہے جہاں رشتہ نہ رہتا، جہاں اس مقدس رشتے میں طاقت نہیں رہتی. اب تو پتہ نہیں زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر تو کتنی برادریوں کا لحاظ ہے، اسلامی برادری کا لحاظ نہیں ہے. نہیں اس کے تذکرے اچھے لگتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برادری کی بنیاد رکھ کے گئے وہ تو یہ مقدس رشتہ ہے اسلامی برادری کا. وہاں تو حبشہ والوں کی الگ برادری نہیں تھی، وہاں تو بلال ہے، صہیب ہے، روم صہیب ہیں، سلیمان ہیں، کوئی قریشی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصاری ہے، لیکن لگتا ایسا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب ایک ماں باپ کی. ایمان کی روح موجود تھی نا. اسلامی رشتے کی، اسلامیت کی طاقت موجود تھی. تو اسلام تو جہاں خاندان کے حقوق بھی بتاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے، وہاں اسلامی برادری کے حقوق بھی بتاتا ہے. مسلمان تو کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں. اسلامیت نہ رہی، اس کے بھی حقوق ہے. تو اگر مسلمان بھائی کہیں دور ہے، تکلیف میں ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں درد محسوس کر، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے. اس کی حمایت میں جو اس سے بن پاتا ہے وہ تو کر رہا ہے. اس کے دشمنوں کی چیزیں استعمال کرنے سے غیرت دکھا رہا ہے. اپنے بھائی کی حمایت اس لحاظ سے بھی تو کر سکتا ہے، لیکن بے حسی بڑھتی چلی جا رہی، بے حسی بڑھتی چلی جا رہی، حسی ختم ہو گئی. تو میرے عزیزو، ہمارا دین تو رشتوں کی اور اس مبارک برادری کے حقوق بتاتا ہے. یہ ہمارے ایمان اسلام کا تقاضا ہے. یہ جو آج دنیا میں مسلمانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، جو خبریں آتی ہیں، وہ صرف اسلام کے ان تقاضوں کو پامال کرنے کی وجہ سے. ہم نے ان تقاضوں کو پامال کیا. اگر آج ہم مسلمان ایک ہوتے، ایک طاقت ہوتی، ایک قلعہ ہوتا جس سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہوتی. باطل بھی جانتا ہے، باطل کو بھی خوب اندازہ ہے. انہوں نے بھی ہماری اصل بنیاد پہ ہتھوڑا مارا ہے، ہماری وحدت ختم کر دی.
ہماری طاقت ختم کر دی، ہم سے وہ اسلامیت چھین لی، کہیں وطنیت دے دی، کہیں لسانیت دے دی، کہیں صوبائیت دے دی، کہیں فرقہ واریت دے دی، پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا، اسلامیت لے لی۔ جو ہماری طاقت، تو میرے عزیزو پورے دین پہ چلنا، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ رشتوں کے کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں، رشتہ داری کا کتنا لحاظ ہے، اور جہاں دل خراب ہے، جس سے خراب ہے، آپ اللہ کے لیے معاف فرما دیں، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ اپنی طرف سے اچھے کرنے والے بنیں، آپ کی طرف سے حسن سلوک ہو، آپ حق تلفی کے گناہ سے توبہ کر لیں، آگے بڑھ کر آپ نیکی کرنے والے ہوں، آپ اپنی ذات سے اچھا کریں، سامنے والا اچھا کرتا ہے بہت اچھا اس کے لیے، نہیں بھی اچھا کرتا آپ کا دین تو محفوظ ہو گیا، اور آپ تو اللہ تعالی کے لیے کر رہے، بدلہ نہیں، بدلے کی امید بھی نہیں، پھر تو آپ کو شکایات بڑھ جائیں گی، پھر تو آپ کے اندر شکایات اٹھیں گی، ہم تو ایسا کر رہے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر تو آپ کا دکھ اور بڑھے گا، اور آپ اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، میرے دین کا تقاضا ہے، صلہ رحمی، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھے دنیا میں بھی اپنے فضل و کرم سے خاص نوازیں گے، اس کی برکتیں میں دنیا میں بھی دیکھوں گا، اس جذبے کے ساتھ کر اللہ کے لیے کر، اور اپنا دل صاف رکھے، اپنا دل صاف رکھے، یہ بڑی دینداری ہے، بڑی بزرگی ہے کہ ہم اچھا کرنے والے ہوں۔ اگر مدد کرنی ہوتی ہے مالی لحاظ سے تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، ان میں کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کیجیے، دگنا ثواب ملے گا، ایک صدقہ خیرات کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دگنا ثواب ملے گا، جیسے دین پہ خرچ کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے نا، ایک صدقہ خیرات کا، دوسرا دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا، دین کی سربلندی کا، اسی طرح رشتہ داری پہ خرچ کرنے سے بھی دگنا ثواب ہے، صدقہ خیرات کا ثواب بھی ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب، اچھا سلوک کریں، اپنی ذات سے ایسا کریں گے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائیں گے، آپ کے رزق میں کشادی ہوگی، آپ کی زندگی کے آثار تادیر رہیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دیں گے صحت عافیت کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خیر کے کام لے لیں گے کہ دنیا میں اس کے آثار رہیں گے، دنیا میں اس کے تذکرے رہیں گے، دنیا میں اس کا مبارک نور رہے گا، برکت دے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں۔ تو یہ صلہ رحمی آگے بڑھ کے اس نیکی کو کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، اور اللہ حفاظت فرمائے قطع تعلق اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے،
رشتہ داروں کے حقوق کا ضیاع اور ان کی حق تلفی اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اس سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا. میری ذات سے کچھ ایسا نہ ہو جس سے رشتہ داری خراب ہو، جس سے رشتے میں فرق آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. فلعنہم اللہ عند ذلک فاصمہم واعمی ابصارہم. تو جب ایسا ہوگا تو سمجھ لینا ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اور ایسے لوگ اندھے بہرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی، یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی، وہ دل کے اندھے ہو جائیں گے. وہ عبرت نہیں پکڑیں گے، وہ حالات سے سبق نہیں لیں گے، وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ، اندھے بہرے ہو جائیں. یہ اس گناہ کی نحوست ہوگی، یہ قطع تعلق کی نحوست ہوگی. تو صلہ رحمی، رشتہ داری، خاندان، یہ ہمارے دین کا مبارک سلسلہ ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے وسیع رشتہ داری اسلامی برادری ہے. اسلامی برادری جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھو، آزمائش میں دیکھو، تو میرے عزیزو میرے دل سے دعا نکلنی چاہیے. مجھے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جتنا مجھ سے بن پاتا ہے میں ان کی مدد کرنے والا بنوں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جتنا مجھ سے بن سکتا، لیکن پرواہ ہی نہ ہو میری زندگی میں. میری زندگی میں کہیں یہ نظر ہی نہ آئے، نہ دعاؤں میں، نہ عمل میں، نہ دشمنوں کی چیزیں چھوڑنے میں. یہ بڑی بے حسی ہے، یہ بڑی بے حسی ہے. تو اسلامی برادری کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے عزیزو ہمیں صحیح طور پہ مسلمانی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك.
یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی پسند کا جینا نصیب فرما۔ اے مولا کریم پسند کے اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے، بری زندگی سے، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، حلال میں اے مولا کریم آسان فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ حلال اور عزت والی روزی نصیب فرما، ذلت کے ساتھ ہر قسم کی روزی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، خاندانوں میں مولا کریم صلہ رحمی کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر نصیب فرما، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم دلوں کی خرابیوں کو دور فرما، دلوں کی نفرتوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے، خیرخواہی کے، بھلائی کے جذبات نصیب فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں گھروں میں ہمیشہ باہمی اتفاق کی زندگی نصیب فرما، اتفاق محبتوں کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بڑا حصہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہماری بچیوں کو، بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنا، انہیں نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی کے ماحول کی قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا کریم برائیوں سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین بری صحبت سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے اے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، قبل اول کی حفاظت میں ان کی شہادتیں، قربانیاں قبول فرما کر اپنے شائع نشان قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کے بدولت ہمارے دلوں کی بے حسی کو ختم فرما، ہمیں بھی ایمانی جذبہ نصیب فرما، امت میں اسلامی برادری کا جذبہ زندہ فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، وحدت اسلامی زندہ فرما، مسلمانوں میں حمیت دین پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے غزہ کی سرزمین پر اپنے قدرت کی اور اپنی نصرت کی شکلیں دکھا۔ یا ارحم الراحمین باطل کی طاقتوں کو بہم دستے گریبان فرما، ان کے ظلم سے، شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو، بے حیائی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔
اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما،